बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 3 अगस्त और पाकिस्तान में हफ्ते की शाम। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तजिया। सबसे पहले याद दहानी कि सोशल मीडिया फायरवॉल को नाकाम बनाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक नहीं किया। वीलॉग देखने के बाद लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और लिंक को व्हाट्सएप और दूसरे सोशल मीडिया पर शेयर कीजिए। अब आते हैं आज की खबरों की तरफ। आज की पहली खबर अडयाला जेल से आपके सामने रखते हैं, जहां पर इमरान खान की मीडिया के नुमाइंदों के साथ तफसीली बातचीत हुई है, जिसमें आज मीडिया के पूछने पर उन्होंने बताया कि उनकी तबीयत बहुत ख़राब रही है, उनको फूड पॉइजनिंग हुई, दूसरी बार हुई है। वजह उन्होंने ये बताई कि फ्रिज नहीं है, जिसकी वजह से खाना ख़राब हो जाता है। ख़राब खाना खाने की वजह से दूसरी दफ़ा उन्हें फूड पॉइजनिंग हुई है, वज़न कम था, तबीयत ख़राब रही। एक तो ये अपडेट थी आज की। और दूसरी अपडेट उन्होंने बताया कि किससे मुज़ाकरात होंगे, क्यों होंगे, किन टीओआरस के पास ऊपर होंगे, बात किससे करेंगे, मिलिट्री से करेंगे या इस सियासी जमात से करेंगे, कौन बात करेगा, इस पे बात हुई। फिर शेर अफजल मरवत, जो कि इस वक्त हॉट टॉपिक है कि उन्हें पार्टी से हटाया गया है, फारिग किया गया है, और उसके बारे में ज़ाहिर है सोशल मीडिया के ऊपर बहुत फीडबैक है। कुछ लोग कह रहे हैं कि उन्हें डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी पर हटाया गया, इन तज्जिए हैं लोगों के, और कुछ कह रहे हैं कि नहीं, उनके मिलिट्री के साथ डीप रूटेड ऐसे रिलेशनशिप थे जिसकी वजह से उन्हें हटाया गया। बहुत सारी क्या सराइयाँ उसके ऊपर हो रही हैं। मैं उस पर तज्जिया ना दूं तो बेहतर है, बिकॉज मैंने जैसे आपको पहले भी बताया था कि बीइंग पार्टी मेंबर ये बेहतर है कि दूसरे सहाफ़ी हजरात जो हैं इस पर तबसरा करें। मैं सिर्फ यही बताऊंगा आपको कि आज इमरान खान साहब से जब सवाल किया गया शेर अफजल मरवत को हटाए जाने पर, तो उन्होंने कहा इस पर मैं बाद में बात करूंगा। उन्होंने इस पर जवाब नहीं दिया। 2-3 दफ़ा उनसे पूछा गया, उन्होंने कहा इस पर बाद में बात करेंगे। उसके अलावा उन्होंने तफसीली बताया कि मुज़ाकरा, उनको सबसे पहले कहा कि आप यू टर्न लेते हैं, तो उन्होंने कहा नहीं, मैं यू टर्न नहीं लेता, मैं तो कभी कभार पॉलिसी शिफ्ट करता हूँ। यू टर्न तो वो है वोट को इज़्ज़त दो से बूट को इज़्ज़त दो का, जो नवाज शरीफ का यू टर्न है और उसके ख़ानदान का है, उसको यू टर्न कहते हैं। बहरहाल आज उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात तो जो हैं वो, इन्होंने इनडायरेक्टली कहा कि वो तो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट से ही होने हैं, जिसके पास ताकत है उसी के साथ मुज़ाकरात होने हैं। महमूद खान अचकज़ई साहब को बिल्कुल मैंडेट दिया हुआ है, वो बात करेंगे, और बात 2 बातों के अंदर होगी। सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि आइन के अंदर बात होगी, और आइन के अंदर बात इसलिए होगी कि जो आइन कहता है कोई छुपे हुए मुज़ाकरात नहीं होंगे, खुलकर सामने बात होगी, आइन पर बात होगी और आइन के अंदर रहते हुए हल तलाश किया जाएगा। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि मुझसे माफ़ी मांगी जाए और मेरी पार्टी से, जो मेरा नुकसान किया गया, मेरी पार्टी का नुकसान किया गया, उस पर फौरी तौर पर माफ़ी मांगी जाए, फिर मुज़ाकरात की बात जो है वो शुरू होगी। तीसरी बात उन्होंने कही कि तोशाखाना के जो बार बार झूठे केसेस बनाए जा रहे हैं, उनमें इनको शायद नहीं पता कि जिस तोहफे के बारे में इन्होंने ये केस बनाया वो अभी भी मेरे पास है। उसकी वो जो कीमत इन्होंने बहुत ही, एक आप ये कह लें कि बहुत ही ज़्यादा उसको एग्जैजुरेटेड किस्म की उसकी कीमत लगाई गई है। उन्होंने कहा वो क्योंकि मेरे पास है अभी भी वो गिफ्ट, और उसकी कीमत दोबारा से दुरुस्त लगवा ली जाएगी, क्योंकि वो मेरे पास से गया नहीं है, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और इन्होंने कहा झूठे गवाह जो पहले पेश किए अभी भी किए जा रहे हैं, और दोबारा से मेरे ऊपर एक नया झूठा केस बनाया जा रहा है, जिसका अंजाम भी वही होगा जो पहले हुआ है। इसके अलावा इमरान खान साहब ने यह भी कहा कि मेरे साथ और मेरी पार्टी के साथ जो कुछ किया गया उस पर माफ़ी मांगी जाए, और उसके बाद हम आइन के अंदर रहते हुए बात करेंगे। आइनी हल होगा, डील नहीं होगी। ये वाज़े तौर पर उन्होंने वाज़े भी कर दिया और क्लियर भी कर दिया। अच्छा जी, अगली खबर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रखते हैं, जहाँ पर जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने लैंडमार्क जजमेंट दी है, जो थी तो मेरे भाई के अगवा के केस में, लेकिन उस जजमेंट का इम्पैक्ट जो है वो और बहुत सारे केसेस के अंदर होगा, जिसमें उन्होंने वाज़े तौर पर ये लिख दिया है कि जब किसी शख्स को अगवा कर लिया जाता है, गायब कर दिया जाता है, तो इससे मुल्क की बदनामी होती है, मुल्क महज़ब मुल्कों की लिस्ट से निकल जाता है। जो रूल ऑफ लॉ और ऐसे ममालिक हैं जहाँ पर कवानीन पर अमल होता है, उन मुल्कों की लिस्ट से मुल्क निकल जाता है, और दुनिया पूरी मुल्क को इज़्ज़त की निगाह से नहीं देखती। और इसकी ज़िम्मेदारी उन्होंने कहा कि सबसे पहले वज़ीर आज़म और कैबिनेट पर जाती है। दूसरे लफ्ज़ों में उन्होंने अगवा शुदगान की ज़िम्मेदारी जो है वो वज़ीर आज़म और कैबिनेट पर रख दी। वाज़े तौर पर जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने कहा कि इसकी ज़िम्मेदारी किसी और पे नहीं है, बल्कि इसकी ज़िम्मेदारी जो है वो कैबिनेट और वज़ीर आज़म की है। ये पहली दफ़ा किसी जज साहब ने वाज़े अल्फाज में
اغوا ہوئے شخص کی ڈائریکٹ ذمہ داری جو ہے وہ چیف ایگزیکٹو جو ملک کا ہے، جو کہ وزیر اعظم ہے اور کیبنٹ ہے، ان کے اوپر ڈال دی ہے، اور واضح طور پر کہا کہ وہی جواب دہ ہیں اور انہی کو اس کے اوپر کام کرنا چاہیے، اور ملک کا تماشا نہیں بنانا چاہیے، ملک کا تمسخر نہیں اڑانا چاہیے۔ یہ بہت ہی سیریس اور بہت ہی میں یہ کہوں گا بولڈ ججمنٹ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے دی ہے۔ اس کے ڈیفینیٹلی دور رس نتائج ہوں گے، نہ صرف ایک اغوا کے کیس میں بلکہ اور جو اغوا کے کیسز ہیں اس میں بھی انہوں نے کہا کہ یہ کام بند ہونا چاہیے، جبری گمشدگیاں جو ہیں وہ فوری طور پر بند ہونی چاہیے۔ اچھا جی، اگلی خبر، علی وزیر جو کہ ایم این اے آپ کو پتہ ہے رہے، اور ان کو اسلام آباد سے گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ہوا کچھ یوں ہے کہ ایک انٹرسیکشن پہ دو موٹر سائیکل سوار آپس میں لگے، اور ایک موٹر سائیکل کی سوار کی جو موٹر سائیکل ہے وہ علی وزیر کی گاڑی میں بھی جا ٹکرائی۔ کہا جاتا ہے کہ علی وزیر اس کو لے کر ہاسپٹل گئے پمس، اور پھر بعد میں پمس سے انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ ابھی یہ بات واضح نہیں ہے کہ وہ جو ایکسیڈنٹ ہوا وہ کیا موٹر سائیکل سوار کا علی وزیر کے ساتھ ہوا یا آپس میں ہوا، اور کیا اس ایکسیڈنٹ کی وجہ سے انہیں گرفتار کیا گیا، اس میں ان کی غلطی ہے یا نہیں ہے، یہ ابھی سب کچھ سامنے آئے گا، لیکن آپ کو رپورٹ کرنا تھا کہ ایک یہ ڈیولپمنٹ بھی ہوئی ہے۔ اس کے اگلی ڈیولپمنٹ ہے جی، عظمہ بخاری صاحبہ نے ایک ایپلیکیشن فائل کی تھی، آپ کو پتہ ہے ایف آئی اے میں چند دن پہلے ان کی ایک برہنہ ویڈیو یا ایک غلیظ ویڈیو، جو بھی آپ نے اس کو کہنا ہے، قابل اعتراض ویڈیو جو ان سے منسوب کی گئی تھی، جو انہوں نے بتایا اور دوسرے میڈیا کے لوگوں نے بھی کہا کہ میں نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی، میں پہلے بھی آپ کے سامنے عرض کیا تھا، لیکن جو میں نے تجزیہ پڑھا سارا کہ وہ ویڈیو جو ہے وہ جعلی تھی، جھوٹی تھی، ڈیپ فیک تھی، اور انہوں نے اس کے اوپر یہ کہا کہ فلک جاوید نے شیئر کی تھی۔ فلک جاوید نے کہا کہ یہ میں نے شیئر نہیں کی تھی۔ بہرحال ایف آئی اے میں وہ لے کر گئیں، ختیجہ صدیقی نے آج انہیں ریپرزینٹ کیا، اور آج ایف آئی اے کے اندر اکارڈنگ ٹو ختیجہ صدیقی وہ کوئی ایسا ثبوت نہیں دے سکی کہ ان کی ایسی کوئی ویڈیو جو ہے وہ فلک جاوید نے جو ہے وہ پبلش کی تھی۔ لیکن بہرحال یہ ایک اچھا کیس ہے، میں یہ کہوں گا یہ چلے گا تو اندازہ ہوگا، اور آگے باتیں کھلیں گی تو اچھی بات ہے، عدالت جائے پتہ چلے کون کس کس کی ویڈیوز جو ہے وہ ریلیز کرتا ہے اور دھمکیاں دیتا ہے، کیونکہ باجی مریم تو خود کہتی ہیں کہ تمام ججز، بڑے ججز اور تمام لوگوں کی ویڈیوز میرے پاس ہیں، تو بہتر ہے کہ فلک جاوید کی وکیل کو اس میں درخواست دے کر مریم صاحبہ کو بھی فریق بنا لینا چاہیے، تاکہ ویڈیو سینٹر تو سب سے بڑا ان کے پاس ہے، وہ بھی اپنا سارے کا سارا جو لائبریری انہوں نے رکھی ہوئی ہے پوری لوگوں کی گندی ویڈیوز کی، وہ بھی عدالت کے سامنے کھل کر آئے کہ کس کس کی ویڈیو ان کے پاس ہے اور کون کون ان کے ہاتھوں بلیک میل ہو رہا ہے۔ میرا خیال ہے یہ دس کیس کوڈ بی اے گڈ آئی وڈ سے این اپرچونٹی فار جوڈیشری ایز ویل ایز مریم نواز صاحبہ اور سب پوری قوم کے لیے بھی، کہ یہ جو سارا گند مریم نواز صاحبہ کے کمپیوٹرز کے اندر موجود ہے لوگوں کے بارے میں جو انہوں نے اکٹھا کر کے رکھا ہوا ہے، وہ تمام ویڈیوز اب سرفیس ہوں، تاکہ لوگوں کو پتہ چلیں کہ مریم صاحبہ نے کس کس کی ویڈیوز رکھی ہیں اور ماضی میں کس کس کو اس کے اوپر ظاہر ہے بلیک میل کیا اور کون کون بلیک میل ہوا ہے۔ ہاں، یہاں یہ بات تو واضح ہے کہ ہم نے پہلے بھی کہا کہ ایسی ویڈیو کسی کی بھی جاری کرنا، ایسی ویڈیو کسی کی بھی رکھنا یہ جرم ہے اور غیر اخلاقی حرکت ہے، یہ نہیں کرنی چاہیے۔ عظمہ بخاری صاحبہ کے ساتھ جنہوں نے یہ کیا وہ بھی غلط کیا، اور اس سے پہلے عظمہ بخاری صاحبہ کی لیڈر اور ان کی پارٹی جو لوگوں کی عزتیں اچھالتی ہے اور یہی کام کرتی ہے، وہ بھی غلط ہوتا رہا، اس کو بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا جی، اگلی خبر آپ کے سامنے، عوام دوست منصوبہ شہری نے حقیقت بتا دی۔ باجی مریم تشریف لے کے گئیں، ایک عوام دوست منصوبے کی ٹک ٹاکس بنی، ویڈیو بننے کے بعد وہاں سے فوری طور پر باجی مریم جیسے ہی واپس گئیں تو ایک شہری اوپر کھڑکی میں بیٹھا ویڈیو بنا رہا تھا، اس نے تمام کچا چٹھا کھول کے رکھ دیا اور اس نے دکھایا کہ وہ تمام جو سیٹ اپ لگایا گیا تھا، ڈرامہ کیا گیا تھا، چند بوریاں رکھی گئی تھیں، کو بیچنے کو چیزیں رکھی گئی تھیں، وہ سب اٹھا کر لے گئے، پھٹے بھی اٹھا کر وہاں سے لے گئے جن کے اوپر وہ سب کچھ لگا تھا، مطلب نہ رہے گا بانس، نہ بجے گی بانسری، وہاں پر کوئی نام و نشان نہیں تھا اس ساری چیز کا جس کی باجی مریم افتتاح کر کے گئیں، اور شہری نے بتایا کہ یہ عوام کو بے وقوف بنانے کی کوشش کی ہے۔ تو باجی مریم کی جو پرفارمنس ہے وہ تو ظاہر ہے ٹک ٹاک کے اوپر ہی ہے، باجی مریم یہی کام کر کے خوش ہوتی، اسی کام کے لیے وہ چیف منسٹر بنی ہے کہ عوام کو ایسے ہی بے وقوف بنائیں، یہ پورے کا پورا ڈرامہ آرکیسٹریٹ ہو۔ تو میں یہی کہہ سکتا ہوں
کہ ماموں تو ہم نے سنے تھے، یہ مامی پہلی دفعہ سنی ہے، تو یہ مامی مریم ہے اب یا مریم باجی کو لوگوں نے مامی بنا دیا ہے جیسے ماموں بناتے ہیں لوگوں کو، تو یا پھر باجی لوگوں کو ماموں بنا رہی ہیں یا مامی بنا رہی ہیں. تو لیکن بہرحال یہ سارے کا سارا ڈرامہ. لیکن اس میں ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے، اس میں یہ امپورٹنٹ ہے کہ یہ کسی بڑے اخبار نے یہ سٹوری بریک نہیں کی، یہ کسی جرنلسٹ نے یہ سٹوری بریک نہیں کی، یہ کسی بڑے سوشل میڈیا جرنلسٹ نے یہ سٹوری بریک نہیں کی، بلکہ یہ عام شہری نے کی. اسی لیے سوشل میڈیا آنے کے بعد سے اسے سٹیزن جرنلزم کہا جاتا ہے پوری دنیا میں، کہ اب ہر شہری جرنلسٹ ہے، اب ہر شہری جو ہے وہ سچ دکھا سکتا ہے، اب ہر شہری جو ہے وہ ڈراموں کا پردہ فاش کر سکتا ہے. اسی لیے پوری دنیا میں یہ جو سوشل میڈیا کے نئے ٹرینڈز ہیں اور جس کو سٹیزن جرنلزم کہا جاتا ہے، شہری صحافت آپ کہہ سکتے ہیں، عام شہری جو صحافت کر سکتا ہے، جس کے فوائد پوری دنیا کو یہ ملتے ہیں کہ اب بہت کوئک اور ایکوریٹ انفارمیشن بھی ملتی ہے، اور عام شہری بھی اب سچ جو ہے وہ عوام کے سامنے رکھ سکتا ہے. یہ اس کی ایک بہترین مثال ہے کہ کیسے ایک عام شہری نے اس ساری جو سازش تھی اس سے جو ہے وہ پردہ فاش کیا. مریم محمد نواز شریف کی طرف سے یہ عوام دوست سیل کاؤنٹر لگایا گیا ہے جی. یہ سارے کاؤنٹر، یہ ٹیبل، ہر چیز یہ ادھر سے مانگ کے رکھی گئی ہے، ایک ایک پیٹی. یہ میڈم وزٹ کر کے جا رہی ہیں، اور آپ کو بھی اس کے بعد تھوڑی دیر بعد کی ویڈیو بھی دکھائی جائے گی، جس میں آپ کو کچھ نہیں ملے گا، ہر چیز مانگی ہوئی ہے اس میں. یہ دیکھیں، یہ دیکھیں، یہ وہی آفیسر کھڑے ہیں، یہ کھوتا ریڈی پہ سارا سامان واپس جا رہا ہے، اور یہ پھٹے تیار کیے گئے ہیں. یہ دیکھیں، یہ دیکھ لیں، یہ وہی عوام دوست کاؤنٹر ہے جو عوام کے لیے لگایا گیا. آپ کو لائیو دکھا رہا ہوں. اچھا جی، اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں، اور وہ ہے فائر وال سے ریلیٹڈ. فائر وال آپ کو پتا ہے کہ خریدی گئی تھی، چائنا سے غالباً خریدی گئی تھی. اب ایک صحافی رپورٹ کر رہے ہیں کہ وہ فائر وال جو ہے وہ زوم کے سسٹم پر تو ٹھیک چلتی تھی، لیکن وہ دوسری جو کمپنیز جو یورپین بیسڈ نیٹ ورکس ہیں پاکستان کے اندر، ان کے اوپر وہ ٹھیک نہیں چلتی تھی. اور زوم کیونکہ شاید چائنا بیسڈ کمپنی ہے، اس وجہ سے شاید چائنا کی فائر وال اس کے ساتھ بہتر سنکرونائز یا بہتر کام کر رہی تھی. یہ صحافی رپورٹ کر رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں سنیے ذرا. کہ کیا فائر وال ناکام ہو گیا؟ تو فائر وال کے حوالے سے خبر ہے کہ چائنا سے جو ٹیکنالوجی خریدی گئی تھی وہ یہاں پر صرف زوم نیٹ ورک کے ساتھ ایڈجسٹ کر رہی تھی، اور دوسرے جو نیٹ ورکس ہیں تو وہ یورپین یا ویسٹرن کنٹریز کے ہیں، تو اس کے ساتھ وہ فائر وال ایڈجسٹ نہیں کر رہا تھا. تو کچھ ٹیکنیکل مسائل اس میں تھے، وہ کہ آئی ٹی ماہرین چائنا گئے بھی تھے اس سلسلے میں، شاید انہوں نے کوئی ٹریننگ بھی وہاں سے لی ہو. تو سوال یہ کہ پھر وہاں سے خریدتے ہوئے اس کو کیوں صحیح طرح سے نہیں جانچا گیا، اور جب یہاں پر لگایا گیا تو اس کے حوالے سے بہت کمپلینٹس تھے کہ دوسرے نیٹ ورکس جو ہیں یعنی یوفون، ٹیلینار، جاز، تو ان کے ساتھ ایڈجسٹ نہیں کر پا رہا ہے، اور وہ وہی نتائج نہیں دے رہا ہے جو نتائج چاہیے. البتہ زوم کے ساتھ، چونکہ زوم چائنا، آپ نے سن لیا. تو اب جو فائر وال ہے وہ ناکام ہو گئی، اس پہ لگا ہوا پیسہ ناکام ہو گیا. ظاہر ہے اس نے کچھ نہ کچھ کام تو کیا ہے، کر بھی رہی ہے، لیکن اس طریقے سے وہ کام نہیں کر سکی جیسا پورے کا پورا ایک پلان کیا گیا تھا. اور اب ظاہر ہے جو بیانیاں روکنے کی کوشش کی گئی تھی کہ سچ عوام تک نہ پہنچے، وہ اس رپورٹ کے مطابق ممکن نہیں ہو سکا. اب لوگوں تک سچ بھی پہنچ رہا ہے، لوگ سچ جان بھی رہے ہیں. لیکن ظاہر ہے فائر وال نے، جیسے میں نے پہلے بھی کہا، کہ کافی سارا لوگوں کو پریشان تو کیا ہے، لیکن لوگوں نے اس کے طریقے بھی نکالے ہیں اس کو اوور کم کرنے کے لیے، اور جو ایبسولوٹ اس کا امپیکٹ تلاش کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی وہ ابھی تک ناکام رہے ہیں، نہیں کر سکے. اچھا جی، اگلی خبر آپ کے سامنے رکھیں گے کہ حاجی امتیاز جی، پاکستان تحریک انصاف کے ایم این اے منڈی بہودین سے، ان کو اغوا کیا ہوا ہے. آپ کو پتا ہے کہ انہیں نامعلوم افراد اغوا کر کے لے گئے تھے، اور اب حامد میر صاحب نے بتایا ہے کہ ان کی فیملی نے حامد میر صاحب کو یہ بتایا کہ نامعلوم افراد نے ان کو کہا کہ آپ نون لیگ میں شمولیت کر لیں یا پیپلز پارٹی میں. جب وہ نہیں مانے تو ان کو کہا کہ اچھا پھر آپ سنی تحریک میں ہی رہیں، آپ پاکستان تحریک انصاف کو جوائن نہ کریں، یا نون یا پیپلز پارٹی یا سنی تحریک، یہ تین آپشنز آپ کے پاس ہیں، پی ٹی آئی میں آپ نے شامل نہیں ہونا. انہوں نے انکار کیا، جس کی وجہ سے انہیں اغوا کر کے رکھا ہوا ہے. پہلے اینٹی کرپشن میں لے کے جایا گیا، پھر وہاں سے ان کو اغوا کر لیا گیا ریاستی ایجنسیز کی طرف سے، اور ان کی فیملی کو ان کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہے، اور وہ اس وقت بھی اغوا ہے. اور ان کی فیملی جو ہے ظاہر ہے کوشش کر رہی ہے کہ کسی طریقے سے ان کو چھڑوایا جا سکے اس سارے پروسیس میں سے. اچھا جی، اگلی خبر، رؤوف حسن صاحب کو جو ہے وہ جوڈیشل کیا گیا ہے. ٹیررزم کے کیس کے اندر بھی جو ان پر بنایا گیا تھا، ان کی درخواست ضمانت دائر کی گئی ہے 6 تاریخ کو غالباً. اب اس کے اوپر
नोटिसेस हुए हैं और रऊफ़ हसन की अब ज़मानत पर जो अगली कार्रवाई है वो 6 तारीख को होगी। 6 तारीख को उनकी ज़मानत सुनी जाएगी। यहाँ पर आपको ये पता रहना चाहिए कि रऊफ़ हसन साहब जो हैं उनके ऊपर पहले पीका का केस बनाया गया था, डिजिटल टेररिज्म का, और उसके बाद गैर मुल्की एजेंसीज़ के साथ राब्ते का और रॉ के साथ राब्ते का और टेररिज्म का, इस तरह का एक बेहुदा केस बनाया गया है जिसमें अब उनका जो रिमांड है वो ख़त्म हुआ है, वो जुडिशल हुए हैं, जेल गए हैं और अब वहाँ से उनको मज़ीद ज़मानत के लिए ज़ाहिर है उन्होंने फ़ाइल किया, जो 6 तारीख को उनकी ज़मानत जो है वो सुनी जाएगी और फिर उसके ऊपर फ़ैसला होगा। इसी तरीके से आपको ये भी कल की खबर है ये कि अडयाला जेल के अंदर जो 190 मिलियन पाउंड का ये केस अलकादर ट्रस्ट केस जो है वो उस केस के अंदर तीसरी बार जज को जो है वो तब्दील कर दिया गया है, क्योंकि ज़ाहिर है जज साहब मर्ज़ी का फ़ैसला नहीं दे रहे होंगे। उस केस के अंदर है कुछ नहीं ऐसा, जितने अभी तक गवाहों ने बयानात दिए हैं सब कुछ है, उसके अंदर कुछ ऐसा नहीं है कि इमरान खान को सज़ा दी जा सके। इसलिए अब तंग आकर बार बार जजेस को बदला जा रहा है। 3 जजेस बदल दिए गए हैं और उसके बाद और ट्राई की जा रही है कि अब जो चौथे जज आएंगे उनसे मर्ज़ी का फ़ैसला लिया जाए, लेकिन क्योंकि इस केस में है कुछ नहीं, ये इस तरह के मुतअद्दिद केस पहले फ़ारिग हो चुके हैं, इसने भी होना है, तो आप और जजेस फ़ारिग करके देख लीजिए, उससे फ़ायदा कोई नहीं होगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।